السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 123 سے اعوذ باللہ 133 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت۔ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس وقت گواہ تھے، تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا ٹائم آیا۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، یعنی وصیت پیچھے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو، اور کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ تو یہاں پر ان کی وصیت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ کس چیز کی وصیت کی؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، تو کہنے لگے ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور ہم عبادت کریں گے اپنے باپ داداؤں کے رب کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کی، اور ہمارا ان کا سب کا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی رب ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں، تو ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ وصیت ضرور اپنے اولاد کو کرنی چاہیے اور کرتی رہنی چاہیے اکثر، کہ بیٹا آپ لوگوں نے شرک کبھی نہیں کرنا ہے، کبھی بھی شرک نہیں کرو، عبادت صرف ایک اکیلے اللہ کی کرو۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نصیحت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نصیحت کی، تو اپنے بیٹوں کو بٹھا کر اپنے موت کے قریب جو ٹائم تھا اس ٹائم پر یہ نصیحت کی کہ کس کی عبادت کرو گے؟ پہلے تو پوچھا کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے معبود اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو کہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امت، یہ ایک ٹولی تھی، ایک گروپ تھا، قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ گزر چکی اور ان کے اعمال انہی کے لیے ہیں، اور آپ سے آپ کے اعمالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے اعمال اپنے لیے ہیں۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے کیا عمل کیا، اور ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے کیا عمل کیا۔ اب یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ بات ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کا خود مواخذ ہے، وہ اس سے اسی کے بارے میں مواخذہ ہوگا، کسی اور کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا مواخذہ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی میں گناہ کرتی ہوں تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا مجھ سے، میں خود اس کی ذمہ دار ہوں، اور اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، میرے گناہ کے بارے میں کسی اور سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما ہے۔ لیکن ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے جو وزن ہوتے ہیں وہ ان پر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اس دوسرے جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کے گناہ بھی ان پر پڑتے ہیں۔ تو کچھ گناہ اور کچھ ثواب ایسے ہیں جن کو جاریہ کہتے ہیں، وہ ان سے استثناء ہیں۔ کون سے گناہ، کون سے ثواب؟ وہ ثواب جن کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، یا جن کا ثواب ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ ایسے اعمال جو ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ کسی نے مسجد بنا دی، اللہ کا گھر بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یا اللہ کے گھر میں کلام پاک رکھوا دیا، یہ ساری چیزیں صدقہ جاری ہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کے اعمال نامے پر مہر لگا کر اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے، اب اور کسی چیز کی گنجائش نہیں رہی، یعنی کوئی اب عمل اندر داخل نہیں ہو سکتا، بند ہو گیا، کوئی نیکی نہیں آ سکتی، کوئی برائی نہیں آ سکتی، بندہ مر گیا، اس کا اعمال کا دفتر بند ہو گیا۔ لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو مرنے کے بعد میں ملتے رہتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ آتا ہے اور وہ اپنے اعمال نامے میں دیکھتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ وہ کہتا ہے میں نے تو زندگی میں کبھی حج کیا ہی نہیں، میں نے تو زندگی میں کبھی ایسے عمل کیے نہیں جو میں اپنے اعمال نامے میں دیکھ رہا ہوں، یہ کہاں سے آئے میرے پاس؟ پھر وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ تو عمل میرے ہیں نہیں، اور غلطی کی تو گنجائش ہی نہیں، قیامت کے دن غلطی کہاں ہو سکتی ہے؟ وہاں تو ہر چیز بالکل کلیئر، بالکل صاف ہوگی، تو پھر یہ میرے عمل نامے میں کہاں سے یہ نیکیاں آئیں؟ تو کہا جائے گا یہ نیکیاں وہ نیکیاں ہیں جو آپ کی ترغیب دینے کی وجہ سے لوگوں نے کی، تو اب کی تو دوسرے لوگوں نے لیکن ثواب ان کو مل رہا ہے۔
حالانکہ کوئی کسی کے بارے میں مواخذہ کسی سے نہیں کیا جائے گا، کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کوئی کسی اور کے لیے جواب دہ نہیں ہے، کوئی کسی کے گناہ کا وزن نہیں اٹھا سکتا، کوئی کسی کے ثواب کا سبب نہیں بن سکتا، لیکن کچھ مخصوص ایسی صورتیں ہیں جن میں یہ بھی بتایا جاتا ہے، حدیثوں میں یہ ثابت ہے۔ پھر وہ کہے گا اچھا پھر یہ تو واقعی میں نے نہیں کی، یہ سارے مجھے ثواب ملے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں یہ ساری نیکیاں تمہارے پاس شمار کی جاتی ہیں۔ اس طرح گناہ بھی ہیں۔ کون سے گناہ ہیں؟ جو جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایک ایسا جاری عمل کر دینا کہ جب تک وہ چلتا رہے تب تک وہ ثواب ملتا رہے۔ اسی طرح کچھ گناہوں کے طریقے جاری کر دینا، وہ بھی جب تک چلتے رہیں گے تب تک گناہ ملتے رہیں گے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں ہاروت اور ماروت کے بارے میں اور قابل کے بارے میں، جتنی بھی دنیا میں قتل ہوتے ہیں ان کے قتل کا گناہ جو ہے وہ قابل کو ملتا ہے، کیونکہ دنیا میں پہلی مرتبہ قتل کا سسٹم طریقہ شروع کرنے والا قابل تھا، اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا تھا، تو اس لیے قتل جتنے بھی ہو رہے ہیں ان میں ان سب کا گناہ جو ہے اس تک پہنچ رہا ہے۔ حالانکہ اس نے خود تو نہیں کیا، اس نے تو ایک ہی قتل کیا، لیکن یہ بھی ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن عام طور پر جو قاعدہ کلیہ ہے ان صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ کو چھوڑ کر ویسے جو دوسرے ہیں اس میں کوئی کسی سے کسی کے بارے میں مواخذہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی کسی کے لیے جواب دہ نہیں ہے، نہ کسی کے سوال کا، نہ کسی کے جواب کا، نہ کسی کے ثواب کا، نہ کسی کے گناہ کا، کوئی کسی کے بارے میں جواب دہ نہیں ہے۔ اچھا ہمارے یہاں ایک عام سی کہاوت ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ گناہ کرتے ہیں پھر ان کے اولادوں کو وہ مصیبتیں پیش آتی ہیں اور وہ تکلیفیں ان کو جو ملتی ہیں، وہ جو گناہوں کی جو نحوست ہوتی ہے ان کے اولادوں پر آتی ہے، تو یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہے۔ کئی گناہ گار ایسے ہیں جن کے گھروں میں نیکوکار پیدا ہوئے اور کئی نیکوکار ایسے ہیں جن کے گھروں میں کافر پیدا ہوئے، کوئی کسی کا جواب دہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں فرماتے کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھاتا، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کسی کا جواب دے، سوائے چند یہ جو میں نے آپ کو بتائے گناہ جاریہ یا ثواب جاریہ، ان کے علاوہ۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ بھئی یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، تو تم ہدایت والے، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم ہدایت والے ہو جاؤ، تو تم یا تو یہودی بن جاؤ یا تو تم عیسائی بن جاؤ۔ قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یک طرفہ ہے۔ یک طرفہ کا کیا مطلب ہے؟ یک طرفہ کا مطلب یہ کہ ایک خدا کو ماننے والا ہے، ہر طرح کے معبود نہیں جمع کیے ہوئے لوگوں کی طرح کے خدا کے بیٹے بھی بنا لیے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بیوی بنا لی نعوذ باللہ ذالک منہ، اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کہتے رہتے ہیں۔ ان سارے بہتانوں سے اما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو یک طرفہ دین کا طریقہ ہے۔ وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکین نہیں تھے، وہ ایک رب کو ماننے والے تھے۔ اس طرح آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یا ہدایت والے آپ تب بنو گے جب آپ لوگ یعنی کہ عیسائی اور یہودی بن جاؤ گے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، بلکہ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، ہماری طرف نازل کیا گیا قرآن پاک اس پر ایمان لائے۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم، جو ہم پر نازل کیا اس کو تو مانتے ہیں، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا، اور انہی کے اولادوں میں سے جتنے ٹولے بنے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، یا جتنے بھی نبیوں کو جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی اپنے رب کی طرف سے، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں بیان کرتے، جس طرح یہودی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ مسلمان یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں نبی کو نہیں مانتے یا فلاں نبی کو نہیں مانتے، مسلمان کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، کسی ایک کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، سارے کے سارے اللہ کے نبی ہو، نحن لہ مسلمون، اور ہم ان سب کو تسلیم کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کے فرما بردار ہیں۔ اچھا اب یہ تو پتہ ہے ہمیں کہ 4 کتاب نازل ہوئے، پیچھے میں بتا کر آ بھی چکی ہوں کہ اس کے علاوہ 200 صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں آسمانوں سے۔
صحیفوں میں کیا تھا؟ صحیفوں میں نصیحت تھی، واعظ تھا، اور یہ تھا کہ جو اچھی باتیں تھی، معاشرت کی تعلیم تھی کہ معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے۔ صحیفے 200 تھے، ان میں سے ابراہیم علیہ السلام پر بھی کچھ نازل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ نازل ہوا، نازل ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ صحیفے یا کتاب نازل ہوئے، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کا حکم جو نازل ہوا ہے اس کو بھی ماننا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہوئے ہیں، جس وقت اس وقت کے حساب سے ان ساری امتوں کو ان پر ایمان لانا تھا، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، لیکن یہودیوں نے نہ اس وقت اپنے نبیوں کو مانا نہ بعد میں آنے والے نبیوں کو مانا۔ تو یہودی تو ہمیشہ سرکش قوم رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور صحیح طرح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔